Bismillahirrahmanirrahim. Sadar Sargodha Chamber of Commerce and Small Industries, Small Traders and Small Industries, Dr. Imtiaz Ahmed Dogar Sahab, Bani Sargodha Chamber of Small Traders and Industries, Sheikh Asif Iqbal Sahab, محترم میرے دوست انجم نثار صاحب، سرگودا چیمبر کے معزز عہدیداران، کاروباری برادری سے تعلق رکھنے والے افراد اور جن کو یہ ٹرافیز ملے ہیں، آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہوئی کہ اسمال انڈسٹریز اور اسمال ٹریڈرز کے پروموشن کے لیے آپ محنت بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، اور آپ کو 2 ہی سال ہوئے بنے ہوئے، اور انجم نثار صاحب نے کافی مدد کی اور یہ سیٹ اپ ہو گیا، کیونکہ سارے ملکوں کی معیشت کے اندر اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز ہی سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے۔ یعنی چائنا کے اندر تقریباً 60 سے 70% اسمال ٹریڈرز اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں۔ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز دنیا کی تاریخ میں 19ویں صدی تک تو اسمال ٹریڈرز ہی تھے، چھوٹی موٹی انڈسٹریز ہی تھیں۔ یہ جو بڑا انڈسٹریلائزیشن شروع ہوا، یہ کول سے، سٹیم انجن کے زمانے سے، پھر بجلی سے، اس زمانے سے بڑی بڑی انڈسٹریز بننا شروع ہوئیں، لومز بنی، ٹیکسٹائل لومز بنی، اور پھر سٹیم انجن کے ذریعے ریلویز آئے، سب کچھ۔ تو بڑا جو بوم آیا بڑی انڈسٹریز میں، وہ جب سے آیا۔ ورنہ دنیا کی تجارت اور ہمارے ڈی این اے کے اندر اسمال ٹریڈر، اسمال موومنٹس آف گڈز، ایکسپورٹس وغیرہ، یہ اسی انداز سے چلا کرتا تھا۔ چھوٹی کشتیاں لے کر ساری چیزوں کو، گڈز کو دنیا بھر کے اندر بھی لے جایا کرتی تھیں۔ تو یہ کسی بھی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی اسمال اور بڑی انڈسٹریز، ظاہر ہے انجم نثار صاحب نے فرمایا بڑی انڈسٹریز بھی، مگر سب سے زیادہ امپلائمنٹ بھی اسی میں، سب سے زیادہ پیسہ بھی اسی میں، اوور آل ایز اے والیوم، ناٹ ایز اے میگنیٹیوڈ آف منی ارننگ ان ایوری اسمال انڈسٹری، بٹ ایز اے میگنیٹیوڈ، ٹوٹل میگنیٹیوڈ یہ بہت بڑا ہے۔ اس کے پروموشن کے لیے ہم سب کوشش بھی کرتے رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو نیا آئی ٹی ریولوشن آیا، اس کے اندر اور امید افزا کیفیت ہے کہ جو چھوٹا پروڈیوسر ہے اس کو گاہک کے ساتھ لنک کیا جائے، بیچ میں ہول سیلر غائب ہو جائے۔ اور یہ مثال کے طور پر جو دنیا کا اب جو آئی ٹی ریولوشن ہے وہ گڈز سے شروع ہوا۔ آپ کو معلوم ہوگا جیسے امیزون ایک بک سپلائر پہلے بنا، اور کتابیں بیچتے بیچتے اس کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت بڑی پاسبلٹی کہ چھوٹی چیزیں ہر جگہ پہنچا دو۔ تو لنکنگ the producer, the small producer directly with the گاہک، اور with a very small commission۔ اچھا، یہ ہے روح اس وقت دنیا کی بڑی ٹریڈ کا، اور یہ ہے روح ویلیو ایڈیشن کا۔ یعنی یہ مثال کے طور پر کوئی ہماری بہن گھر میں کوئی چیز پروڈیوس کرتی ہے، سو یہ ٹیکسٹائل کے مقابلے میں شی از ایڈنگ ویلیو ٹو دا ٹیکسٹائل، ویلیو ایڈیڈ۔ اور پھر مارکیٹ کے حوالے سے ذرا اس کانسیپٹ کو آپ ذہن میں رکھیے کہ دنیا اب آپ کی مارکیٹ ہے۔ یعنی پہلے جو فزیکل مارکیٹ والا معاملہ تھا وہ تو یہی تھا کہ یہ سرگودا شہر بذات خود ایک مارکیٹ ہے، بس یہاں کوئی کراچی اگر جا کر بیچے گا تو کوئی دلال ہوگا، بیچ میں کوئی ہول سیلر ہوگا جو لے جائے گا، نہ آپ کو وہاں کے ڈیمانڈ کا اندازہ، نہ وہاں کسی بائر کا آپ کو اندازہ۔ مگر یہ جو بہت بڑا ریولوشن آ رہا ہے، جس کو آپ ابھی سے پکڑ لیں اور پہچان لیں۔ میں کیوں اس پر آپ کا فوکس کرنا چاہتا ہوں؟ اس وجہ سے فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ فیسیلیٹیشن بہت ساری چیزوں کے اندر، دیکھو گورنمنٹ فیسیلیٹیشن، گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ آپ کے لیے سڑکیں بنائیں۔ مثال دے رہا ہوں میں، انٹلیکچوئل سڑکیں بھی اس کے اندر ہیں، کمیونیکیشن سب کچھ ہے۔ گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ آپ کے لیے راستے کھولے۔ گورنمنٹ کا کام بزنس ہے نہیں، آپ بزنس کو سمجھتے ہیں۔ آپ ان سڑکوں پر، چاہے کمیونیکیشن کے سڑکیں ہوں، چاہے 4G ہو، چاہے 5G ہو، آپ ان کمیونیکیشن کے راستوں سے اپنی تجارت کریں دنیا بھر میں۔ گورنمنٹ کا اس سے زیادہ انٹرسٹ ہونا نہیں چاہیے۔ مگر ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ گورنمنٹ انٹرفیئر بھی کرتی ہے، پھر ٹیکسیشن کے اندر تنگ بھی کرتی ہے۔ تو یہ ایک سپیڈ بریکر ہے آپ کے لیے، جس کے اندر سب ہمیشہ سے پچھلے 60-70 سال سے لوگ پریشان ہیں۔ اور لوگوں سے پوچھے کیا پریشانی ہے، تو لوگ ایک طبقہ یہ کہتا ہے ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں، گورنمنٹ کہتی ہے نہیں تم لوگ ٹیکس چور ہو۔
اچھا ایک طبقہ ضرور کہیں ٹیکس کی بچت کرتا ہے. تو جب یہ ٹیکس کے حوالے سے بجٹ سیزن کے زمانے میں جب لوگ میرے پاس آتے تھے تو میں ہر چیمبر کے لوگ آتے تھے, ٹریڈرز آتے تھے, تو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ دیکھو جو ڈیجیٹائزیشن آف اکانومی ہے اس کو ریزسٹ مت کرو, ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی ہے اس کو ریزسٹ مت کرو, حکومت کے ساتھ اس بات پر نیگوشیٹ کرو کہ ٹیکس ریٹ ہائی ہے. آپ سمجھے میری بات؟ یہ جو کیفیت ہوتی تھی کہ نہیں جی ہم حساب نہیں رکھ سکتے, ارے یار حساب تو حضرت یوسف کے زمانے میں وہ بھی رکھا کرتے تھے کہ جی اتنا غلہ پروڈیوس ہوا ہے. یہ حکومت سے کہنا کہ جی ہم حساب رکھنا بڑا مشکل ہے اسمال ٹریڈر کا, حساب تو ہر ایک رکھتا ہے, کچا کھاتے ہی رکھتا ہے, مگر حساب کے بغیر تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا. تو لہٰذا اپروچ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, مستقبل کی اپروچ کے اندر یہ بات ضرور اپنی جگہ پر ہے کہ ٹیکس کم کرو مگر ڈیجیٹلائزیشن بے انتہا ضروری. اور یہ جو ایف بی آر اور بہت سارے اداروں کے یہ پرسنل کانٹیکٹ ہے, دنیا اب پرسنل کانٹیکٹ سے ہٹ کر الیکٹرانک کانٹیکٹ پر آ گئی ہے کہ ٹیکس پیئر کا ٹیکس آفیشل کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہ ہو, بکس ہوں, بکس کے اعتبار سے بات ہو, کیونکہ پرسنل کانٹیکٹ میں پھر اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ جو رشوت پروموٹ ہوتی ہے پھر لوگ مجھے ہر سال بتاتے ہیں جی اور بڑھ گئی. یہ عجیب بات ہے. قائد اعظم نے کہا 1945 میں یہ بات کہی کہ مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی بیماری ہے جو کرپشن کی ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ دوسرے طبقات سے زیادہ ہے. پھر انہوں نے اگست کی اپنی تقریر کے اندر یہ کہا کہ نیپوٹزم, اقرا پروری, جابری, ان لوگوں کو نوکریاں دلوانا اور کرپشن, یہی پاکستان کے لیے وارننگ سائنز ہے کہ ان چیزوں سے دور رہے. مگر میری تاریخ کے اندر آپ سب گواہ بیٹھے ہیں یہاں پر کہ یہ ساری چیزیں ہم نے مسلسل بضد کی ہیں, اقربا پروری کی ہے, نوکریاں دلوائی ہیں. اور میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جی آپ لوگوں نے مجھے یہاں بھیجا, میں آپ سے قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی آدمی نکل آئے اور یہ کہے ڈاکٹر عارف الوی نے کوئی نوکری دلوائی ہو, میں قسم کھا کے آپ سے کہتا ہوں. کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم کو دینی چاہیے. میں کوئی بادشاہ ہوں, میں کوئی ہر ایک کی سفارش لینے والا ہوں؟ یہ تو بادشاہ کا کام ہوا نا کہ اچھا بھائی یہ میرا رشتہ دار ہے اس کو نوکری دے دو. ایک نوکری میں نے اس طرح سے نہیں, میں نے سب کو یہ کہا. اور سفارشیں تو روزانہ آتی, چھوٹی سی چھوٹی نوکری کے لیے سفارش آتی ہے, بیچارے وہ بھی مجبور ہیں. میں ان کی مجبوریوں کا یہاں پہ کوئی نہ مذاق اڑانا چاہتا ہوں نہ کوئی بات, مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھروسہ کرنا چاہیے سسٹم کا کہ سسٹم دے گا. ابھی کل پرسوں بھی کسی نے مجھ کو کہا, میرے بہت قریبی دوست نے کہا کل پرسوں, تو میں نے اس کو بھی یہی کہا کہ دیکھو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کوئی نوکری نہیں دلوائی, کسی کو ٹرانسفر بھی نہیں کروایا میرٹ پر. میں کہتا ہوں نوکری کے لیے اپلائی کرو اور ہم انسسٹ کریں گے کہ بھی میرٹ ہونا چاہیے, صحیح طرح سے تم چنو, دیٹس دا بیسٹ تھنگ. مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ اس نے میرے دوست نے سفارش کر دی میں نے نوکری دے دی. خیر یہ اس سے ہٹ کر میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں. تو پاکستان کے زوال کے حوالے سے یہ تو ضرور ہے کہ میرا اور آپ کا مسلسل رونا, اور آج کل تو میں خود بہت پریشان ہوں. میں نے انجم نثار صاحب سے بھی ابھی یہی کہا کہ میں خود بڑا پریشان ہوں کہ کس طرف ہم جائیں گے, کیسے نکلیں گے. اور جو ہمارے سیاسی میدان کے اندر جو لوگ ہیں تو ایک عجیب سی کیفیت ہے, ہمارے یہاں اتنی پرائرٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی حکومت اگلی مرتبہ آئے اس کو یہ کہیں کہ یار تم نے یہ کیا قانون بنایا ہے جو دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے, اور تم اپنے سیاستدانوں ہی کو پکڑ رہے ہو. اس میں روزانہ میں خبر پڑھتا ہوں کہ جی ATC کورٹ نے اس کو پکڑ لیا اس بات کے اوپر. میں آیا, میری مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں, میں آیا, آپ نے مجھے الرٹ کر کے بھیجا اور میرے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ چل رہا تھا ATC میں میرے اوپر دہشت گردی کا مقابلہ چل رہا تھا. یار کوئی حد ہے, کوئی شرم ہے, کوئی حیا ہے کہ جس کے لیے قانون بنا ہے وہ آزاد پھر رہے ہیں, بدماشیاں کرتے پھر رہے ہیں, اور دشمنی کے اندر لوگوں کے اوپر ATC کا الزام لگایا جائے. کیوں؟ آسان قانون ہے, گرفت بیل کرنی پڑے گی, آؤ گے کچھ نہ کچھ سلسلہ چلے گا, اس میں آسانی سے اٹھا سکتے ہیں. یار مگر دنیا بھی کہے گی کہ تم نے دہشت گردی کے معنی نہیں پڑھے. دنیا بھی تو پوچھے گی نا, دنیا بھی تو مذاق اڑائے گی. کوئی اور قانون بنا لو, مگر یہ کہ جو قانون مل گیا اسی کو کھینچ کر ہر ایک پر ڈالنا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. روزانہ میں اور آپ پڑھتے ہیں, یہ بھی ہم پڑھتے ہیں. یعنی اگر حکومت کی پرائرٹی یہی ہوگی کہ اس کو پکڑو, اس کو دکڑو, یہ بھاگے, وہاں سے لاؤ, یہاں سے لاؤ, اس کو سب کے خلاف یہی کام کرتے رہو, تو وہ آپ کے انجم نثار صاحب آپ کے کام کیسے ہوں گے؟ تو لہٰذا میرا اور آپ کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ جو ہے
گورنمنٹ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، نہ کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کا ہم نے بڑا چرچا سنا، اور جناب پاکستان نے ترقی کی ایز آف ڈوئنگ بزنس میں، اور اب کیا حال ہے، ہم اپنے یہاں کے بزنس مین کو ڈسکریج کر رہے ہیں. بٹ یہ پریشانی کی بات ہے. کریں گے کیا، یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں ابھی، کیونکہ آپ بھی ذمہ دار ہیں. یعنی آپ اگر یہاں آ کر اور میں یہاں آ کر ہم سب ایک رونا ہی روئیں کہ بھئی یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو کون ذمہ دار نکلے گا؟ دوسرا. میں تو کہتا ہوں دوسرا ہے ہی نہیں ذمہ دار. آج میں اور آپ ذمہ دار ہیں. ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے نا، جبھی تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے ایلیٹ بنایا ہے، آپ ایلیٹ ہیں. جب یہاں تک آ گئے، تعلیم یافتہ ہیں، کھاتے پیتے گھرانے کے. آج کل تو کھاتا پیتا گھرانہ ایلیٹ ہو گیا ہے. تو لہٰذا پھر ذمہ داری ہماری ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس انداز سے کی جائے بات. اچھا جی، میں آپ کے سامنے یہ بات بھی کر رہا تھا کہ یہ اچھا آج مجھے لگا کہ آپ نے خواتین کو اپنے ٹرافیز کے اندر انکلوڈ کیا. یہ بہت اہم بات ہے، اور میں نے بھی اپنے یہاں یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ کوئی بھی ایوارڈ سیریمنی ہوگی جس میں 10% خواتین نہ ہوں تو میں اس ایوارڈ سیریمنی کے اندر اس کو اپروپریٹ سمجھتا ہی نہیں. یہ زبردستی کی بات ہے، کیونکہ ویسے جب میں کسی سے کہتا ہوں، کہتے ہیں جی ہم کر رہے ہیں، کوشش ہم کر رہے ہیں، ہم پروموٹ کر رہے ہیں. آصف اقبال صاحب آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کی بیٹی یہاں موجود ہے. ورنہ عام طور پر بزنس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ مرد ہی مرد بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے بیٹوں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ میرا بیٹا ہے، اب میں نے کر لیا، اب میں اس کو ہینڈ اوور کر رہا ہوں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں تمہاری بہو بیٹیاں کہاں ہیں؟ یعنی ان کے ساتھ کوئی دشمنی ہے جو ان کو باہر رکھو ہے؟ تو بہو بیٹیاں کہاں ہیں؟ آئیں. کیونکہ دیکھو ہیراسمنٹ فری بی بی ختیجہ واز اے بزنس وومن، لہٰذا مجھے کوئی مولوی نہیں کہہ سکتا کہ یہ نہ کرو. ٹھیک ہے جی، وہاں سے شروع کریں بات. اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ اگر ہیراسمنٹ کی وجہ سے عورت پریشان ہو، اس کے ماں باپ پریشان ہو، اس کا شوہر پریشان ہو، تو سب سے اچھی جگہ ہیراسمنٹ فری تو آپ کا اپنا کاروبار ہے. تو لہٰذا سب سے زیادہ جسٹیفیکیشن عورتوں کا، اولاد کا آپ کے کاروبار میں ہونا تو یہی ہے نا کہ یور آفس شوڈ بی دا ہیراسمنٹ فری آفس. ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے زیادہ ضروری کہ آپ ان کو انوالو کریں. دوسری بات، آپ نے یہاں فرمایا کہ جناب خواتین کو لون دیے جائیں اور 0 انٹرسٹ پہ دیا جائے. 0 انٹرسٹ کی تو میں بعد میں بات کرتا ہوں آپ سے، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا دیکھو اپنے گریبان میں. ان 2019, 2020, 21 and 22 جو گورنمنٹ نے عورتوں کے لیے لون فکس کیے تھے، دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان بار بار آ کر مجھے بتاتا رہا. میں اس فورم پہ کھڑا ہو کر پتہ نہیں کتنے لوگوں سے گزارش کرتا رہا کہ صرف 5% عورتیں بھی نہیں پہنچی ان لونز کے لیے جو سبسڈائز لون تھا. کیا گیپ کیا ہے؟ گیپ آپ مجھے بتائیں. یعنی گورنمنٹ نے تیار کی گاڑی اور بینکر، سارے بینکس مجھے کہتے تھے کہ جی 5% بھی عورتیں نہیں آئیں. گیپ کیا ہے؟ گیپ یہ ہے کہ آپ کو علم ہونا چاہیے تھا. آپ انگلی پکڑ کر ان کو لے کر آتے. یعنی میں ہوں، مثال کے طور پر مجھے کوئی کہے بینک کی فیزیبلٹی بناؤ تو مجھ سے نہیں بنے گی. میں مدد کی خواہاں ہوں گا، یا میرے ذہن میں ہی نہیں آئے گا. میں نے MNAs کو کہا، MPS کو کہا، سب کو کہا کہ جی بینک انتظار میں بیٹھا ہے، کمپلشن ہے بینک کے پاس کہ لو انٹرسٹ لونز تیار کریں. نو وومن بینک نے مجھ کو یہ کہا اور اعلان کرتے رہے. وہ انہوں نے کہا کوئی عورت ہمیں نیٹ پر ایپلیکیشن دے دے کہ اس کو لون چاہیے. ہم نے 4 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی کمپنیز بنائی ہوئی ہیں، فیزیبلٹی ہم بنائیں گے، ہم 99% ان کو لون دیں گے. ایسے ہی کئی ایک بینکس نے یہ بات کہی. تو میں آپ کو وہ گیپ بتا رہا ہوں کہ آپ کی ڈیمانڈ ہے. ایٹ دا سیم ٹائم یو ہیڈ نو آئیڈیا کہ واٹ واز دا پراسپیکٹس آف وومن ان پاکستان. تو لہٰذا آپ کی ذمہ داری، جہاں میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ کوئی نہ کوئی ذمہ داری تو ہم بھی اٹھائیں نا. حکومت سے ڈیمانڈ کرنا، اور جب حکومت سڑک بنا کر دے اور اس پر آپ ٹریول نہیں کریں کیونکہ آپ کو پتہ نہیں تھا، تو ذمہ دار کون ہے پھر؟ اچھا جی، دوسرے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا مجھے خطرناک خبر انجم نثار صاحب آپ نے بتائی کہ ٹی بلز اب 21% پر آکشن ہوں گے تو مارک اپ 23% ہونے والا ہے. 23% پر لون لینے والا کون ہوگا؟ یو کانٹ ہینڈل اٹ. تو لہٰذا تھنگز آر ویری ڈینجرس.
اب آ جائیے ایک اور بات آپ نے فرمائی کہ جناب ہم FPCCI کے اندر بڑی ریسرچ کرتے ہیں، تو میں یہاں تھنک ٹینکس اسلام آباد میں 15-20 تو ضرور ہیں، اور میں ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ تمہارا جو پروڈکٹ ہے وہ پڑھتا کون ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح. یعنی آپ بھی اگر کوئی دکان کھولیں گے اور کوئی گڈز رکھیں گے تو آپ کو یہ فکر ہوگی کہ میری گڈز کون خریدے گا، بغیر اس کے تو آپ کام ہی نہیں کریں گے. یہ تو بالکل ذہنی عیاشی ہے کہ جناب آپ گڈز رکھ کر بیٹھ جائے، یہ خریدنے والا نہ بھی ہو، آپ خوش ہوتے رہیں کہ جی میری دکان میں مال اتنا ہے، کتنے دن چلے گا. تو یہ حقیقت ہے کہ آپ کی ریسرچ، یہ جو تھنک ٹینکس ہیں ان کی ریسرچ پڑھنے والے نہیں ہیں. اور میں کیا امید کرتا تھا، میں یہ امید کرتا تھا جب میں MNA بنا 2013 میں کہ جو نیشنل اسمبلی کے لوگ ہیں یہ ساری چیزیں پڑھتے ہوں گے اور اس کے بعد پالیسی بنتی ہوگی. تو انفارچونیٹلی ہمارا جو جمہوریت کا نظام ہے وہ مجھے الیکٹ MNA کیا، اس نے اس بات پر نہیں کیا کہ میں کتنا پڑھا لکھا ہوں یا قانون پڑھ سکتا ہوں، اس نے مجھے الیکٹ اس بات پر کیا کہ میں انسانی ہمدردی میں کتنا اپنے ووٹر کے ساتھ اپنا جذبہ رکھتا ہوں، اس کی مشکلات کو حل کروں گا. اس کا ووٹ دینے کا وجہ یہی تھی. یہ تو اتفاق ہے کہ میں پڑھا لکھا آدمی تھا، شہر میں تھا تو آ گیا اور میں لیجسلیشن میں انٹرسٹڈ ہوں، مگر لوگ الیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے مسائل تم حل کرو گے. تو یہ ہے پارلیمانی نظام. اور دنیا کے نظاموں کے اندر، فرانس کے اندر مثال کے طور پر یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی لوگ الیکٹ ہوتے ہیں ان کو 6 سب اسمبلیز کے اندر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ جو فارن پالیسی کے اندر کام کرنا چاہتا ہے وہ وہاں چلا جائے، جو ڈیفنس میں، جو ایجوکیشن میں، جو ہیلتھ میں، اس طرح سے وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تاکہ کام بہتر ہو جائے. تو میں ان اداروں کو پروموٹ کرتا ہوں یہاں پر پاکستان میں، جو میں کہتا ہوں کہ یار ہر MNA کے لیے کمپلشن ہونا چاہیے کہ وہ ایک دن کا، 4 دن کا، 10 دن کا کورس کر لے تاکہ وہ یہ جو آپ کا پروڈکٹ ہے یہ پڑھے اور پڑھ کر اس کو سوچے بھی. تو آپ کی پروڈکشن، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ 20-25 لاکھ روپے مہینہ یو اسپینڈنگ آن ریسرچ اور واٹ ایور، اینڈ اس کو آپ دیکھیے کہ پروڈکٹ اگر نہیں پڑھی جائے تو یہ نقصان ہو گیا، یہ ویکیوم میں، ہوا میں ہم نے اڑا دی وہ پروڈکٹ. تو لہٰذا آج کل میں تقریریں کرتا ہوں کہ تھنک ٹینکس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، مگر ٹینکس کا لفظ اگر نکال دیں مجھے ٹو ڈو ٹینکس کی ضرورت ہے، جو کرنے والے ٹینکس ہیں، ہے نا. مگر وہ ٹینک کا معنی مت لیجیے گا، یہ کام کرنے والے ٹینکس کی میں بات کر رہا ہوں. کہ میں نے پاکستان کے اندر دیکھا کہ مشورے بہت، بیچارہ غریب آدمی سے، میں آپ کو 100% کہتا ہوں، آپ کسی غریب آدمی سے ملک کے مسائل کے متعلق پوچھیں تو 4-5 چیزیں ایسی وہ بتا دے گا جو آپ کے ذہن میں بھی تھیں. ہر ایک کے پاس حل موجود ہے، اسپیشلائزڈ حل بھی لوگوں کے پاس ہیں. آپ لوگوں کے پاس ٹریڈ اور کامرس کے اعتبار سے اسپیشلائزڈ حل موجود ہے، مگر باہر اس کا کہاں ہے، پڑھنے والا کون ہے اور پھر کرنے والا کون ہے. تو ابھی جو آپ امید لگاتے ہیں کہ کوئی چارٹر بن جائے، اس چارٹر کی نیکسٹ امید یہ ہے کہ چارٹر کی پابندی کریں. اچھا، آئین آپ کا سب سے بڑا چارٹر ہے، اس چارٹر کی پابندی مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے کہ وہ چارٹر بھی، اس کی بھی پابندی چلے گی یا نہیں چلے گی. لوگ ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں اس کے اندر بھی کہ معاملات آگے کر دو، اگر طاقت ہاتھ میں آ گئی ہے تو ہمیں چلانے دو، ہے نا. کتنا عرصہ اس وجہ سے اور اس وجہ سے. تو میں نے پہلا خط لکھا، یار جمہوریتیں ایسے تھوڑی بنتی ہیں. پہلا خط میں نے الیکشن کمیشن کو لکھا، جناب آپ کی سما خراشی ہے مگر بتاؤں، میں نے اس میں مثال دی کہ میں نے کہا کہ جناب 1812 میں جو الیکشن ہو رہے تھے امریکہ میں، امریکہ اس ایرا کی پہلی ڈیموکریسی یوں ہے کہ پارلیمنٹ انگلینڈ کا مشہور ہے مگر وہ ایلیٹسٹ پارلیمنٹ تھا، اونلی دا لارڈز ور دا ممبرز. یہ جو 1 مین 1 ووٹ والی کیفیت شروع ہوئی، امریکہ سے شروع ہوئی. تو 1812 میں انگلینڈ کے اوپر جنگ کا اعلان کر دیا کانگریس نے، US کانگریس نے. تو لوگوں نے پریزیڈنٹ صاحب سے کہا کہ جی جنگ ہو رہی ہے، الیکشن مت کراؤ، الیکشن ہو نہیں سکتے، یار یو آر ایٹ وار. انہوں نے کہا نہیں، جمہوریت کی تو بنیاد ہی انتخابات پر ہے، اور الیکشن کرایا. اور اس جنگ کے اندر آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ تاریخ سے ہم واقف نہیں ہیں، اس جنگ کے اندر واشنگٹن DC پر برٹشرز نے قبضہ کیا، وائٹ ہاؤس کو آگ لگائی، جل گیا ڈاؤن ٹو دا گراؤنڈ، کانگریس بلڈنگ جل گئی ڈاؤن ٹو دا گراؤنڈ، پورا ڈیٹرائٹ وہ سارا ایریا قبضے میں ہوا، مگر انتخابات ہوئے. اسی طرح سے ابراہیم لنکن 1862 یا 64 کے اندر اس نے سلیوری جب ختم کی تو وہاں سول وار ہو گئی، اپنی ہی گن، آدھا ملک ایک طرف آدھا ملک ایک طرف. اس کو لوگوں نے کہا کہ تم انتخابات کراؤ گے، ایک تو تم الیکٹ نہیں ہوگے، اور انتخابات کراؤ گے
تو ہم کرا ہی نہیں سکتے کیونکہ سول وار ہے بھائی، جنگ ہے ملک کے اندر۔ اس نے کہا جناب جمہوریت ہی کی میں پروڈکٹ ہوں، میں جمہوریت کو ڈیفینڈ کرنے آیا ہوں۔ اور اس نے الیکشن کے 2 دن بعد کہا کہ اگر میں ان ریبیلز کی بات مان جاتا، ریبیلز اس زمانے میں دہشت گرد کا نام ریبیلز ہی ہوگا، تو ان کی بات اگر مان جاتا تو میرے ملک سے جمہوریت بھی ختم ہو جاتی اور ان کی جنگ بھی یہ جیت چکے ہوتے۔ تو ایٹ اینی کاسٹ جمہوریتیں جو چلتی ہیں نا، وہ ایٹ اینی کاسٹ چلتی ہیں کہ نہیں، سب سے اہم چیز ہے مشاورت۔ یہ آپ سب لوگ ہر فورم میں یہ کہتے ہیں جی ہم سے مشورہ کرو، ہے نا؟ آپ یہی چاہتے ہیں کہ مشاورت ہو، مشاورت کے بغیر۔ اور یہ ہیومن ویکنس ہے کہ جس کے ہاتھ میں طاقت آ جاتی ہے وہ کہتا ہے جی سب کچھ مجھے پتہ ہے۔ آپ کی بیوروکریسی کا یہی حال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کی پروڈکٹ کو کوئی پڑھتا بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا پرابلم کیا ہے اور آپ کی مدد کہاں چاہتا ہوں۔ پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے بہت عرصہ اس بات کو برداشت کیا کہ میرٹ کے بغیر سفارش پر لوگ پہنچ جائیں۔ ہم نے جناب پی آئی اے تباہ کر دیا، جانتے ہیں آپ، ہم نے پاکستان اسٹیل مل تباہ کر دی، پھر ہم خراب ڈیسیشن، پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے جب خراب ڈیسیشن میکرز کو وداؤٹ میرٹ آپ پروموٹ کرتے ہیں تو ہم نے ایک بڑا قوم کے ساتھ ظلم کیا۔ پاکستان اسٹیل نیشنلائز ہو رہی تھی، ہم نے اس کو بھی روک دیا، اور روزانہ ہر سال اربوں روپے کا ہم پیسہ ڈالتی ہے حکومت۔ ہم نے ریکو ڈک میں خلاف فیصلہ کیا، دنیا نے، کمال ہے، ہمارے اوپر جو جرمانہ کیا 6-7 ارب ڈالر کر دیے، ایک پیسہ اس زمین میں سے نکلا نہیں۔ یہ بھی ظالم دنیا ہے نا، ایک پیسہ نکلا نہیں، مگر اس بنیاد پر جرمانہ ہوا کہ اگلے 30 سال میں وہ انڈسٹری اتنے پیسے کماتی تو تم ذمہ دار ہو، اربوں ڈالر کا جرمانہ ہو گیا۔ تو یہ بیڈ ڈیسیشن میکنگ کی بنیاد اب کہاں پر جاتی ہے، میں وہ بات کر لوں اور پھر 1-2 باتیں اور کروں گا۔ بیڈ ڈیسیشن میکنگ آپ ذمہ دار ہیں، آپ جیسے الیکٹ کریں گے لوگوں کو وہی آپ بھگتیں گے، بعد میں رونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ نان پولیٹیکل ہونا کوئی فائدہ نہیں، اگر آپ نان پولیٹیکل ہیں تو پھر مار کھاتے وقت بھی ہمیں چیخنا نہیں چاہیے کہ ہم مار کھا رہے ہیں۔ مصیبت پڑی ہوئی ہے، انڈسٹری بیٹھ رہی ہے، کیا نان پولیٹیکل؟ بھائی پولیٹیکل لوگ جب فیصلہ کر رہے ہیں تو ان کو منتخب کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ آرام سے بیٹھے رہیں، لوگ الیکٹ ہو جائیں اور پھر آپ کہیں جی ہمارا ستیہ ناش ہو گیا۔ نو، دوسرے پر آپ ذمہ داری نہیں ڈالیں، آپ حکومت پر ذمہ داری نہیں ڈالیں، آپ پارلیمنٹ پر نہیں ڈالیں، آپ پہلے اپنے پاس ڈالیں۔ یو آر ریسپانسبل ٹو الیکٹ دا پیپل ہو لیڈ یو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بری و ذمہ ہو جائیں، اس بیچارے غریب آدمی پر ذمہ داری ہے کیونکہ اس کا بھی ایک ووٹ ہے، وہ الیکٹ کرے گا صحیح لوگوں کو، اور آپ پرسن پریویلیجز کے لیے اس بات سے دور ہو جائیں کہ نہیں بھئی آپ، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں خفگی کے اندر ہمارے ساتھ کوئی مار پیٹ نہ کر دیں یا ہماری انڈسٹری بند نہ کر دیں تو ہم نہیں کر سکتے۔ یار اللہ میاں نے آپ کو دیا ہے، امانت دی ہے۔ غریب آدمی بیچارہ جو مار کھاتا ہے، جوتے کھاتا ہے، اس کو تو اللہ میاں نے اور بہت ساری آزمائشوں میں بیچارہ وہ مبتلا ہے، اس کا برڈن نہیں ہے، آپ کا برڈن ہے۔ جتنا آپ کماتے ہیں، جتنا آپ کو ملا ہے، جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ ڈونٹ شرک اوے فرام دیٹ ذمہ داری۔ معاف کیجیے، میری بھی فرسٹریشن تو آئے گی نا جو آپ کے سامنے میں رکھوں گا، ہے کہ حل تلاش کروں تو میں کہاں سے پکڑوں؟ کوئی آئنسٹائن لے کر آئیں گے ہم کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ بات کر اور تم تو ایکسپرٹ ہو، تم ہماری معیشت ٹھیک کر دو۔ ڈزنٹ ہیپن لائک دیٹ۔ معیشت ڈز ناٹ ڈپینڈ آن میتھمیٹیشینس کے 2 + 2 جب 4 کریں۔ کیوں؟ وہ بیچارے 2 + 2 4 کرتے ہیں، آپ کی جیب میں ڈالتے ہیں، آپ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو 4 کے بجائے 1 روپیہ نکلتا ہے، کیونکہ آپ نے کرپشن کا ایک نظام پختہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ معاملہ معیشت کا بھی کسی آئنسٹائن کے لیے نہیں انتظار کر رہا، یہ معیشت کا معاملہ بھی دیانتداری کا انتظار کر رہا ہے، آپ لوگوں کی کمٹمنٹ کا انتظار کر رہا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ خیر، یہ تو آپ کی ذمہ داری کا میں نے احساس دلایا۔ نو آرگومنٹ کہ ایوری بڈی شوڈ پلے اے پارٹ ان پالیٹکس۔ دیکھو جب سیلویج کرنا ہے، جب گھر میں آگ لگی ہوتی ہے تو سب فائر ایکسٹنگوشر اٹھا کر بھاگے گا، یہ نہیں کہے گا کہ میں تو یہاں تقریب میں آیا تھا، میرا تو کام ہی نہیں ہے آگ بجھانا۔ جس کی کشتی ڈوب رہی ہوگی، ہر آدمی چاہے وہ سائنسدان ہو چاہے وہ غریب آدمی ہو، وہ پانی نکال کر باہر پھینکے گا یا نہیں پھینکے گا؟ تو آپ کو کوئی پریویلیج ہے کہ آپ سیاست کے اندر حصہ نہ لیں اور سیاستدان آپ کے لیے ہی کام کرتے رہیں؟ یقیناً سیاستدانوں کو تو ویسے ہی کرنا چاہیے، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ یو ناٹ اے پریویلیج کلاس، فرسٹ یو میک اے کنٹری دین بیکم اے پریویلیج کلاس۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ایک پریویلیج کلاس بن گئی، ایجوکیٹڈ کلاس بن گئی، ورنہ 2 کروڑ بچے بھی اسکول کے باہر ہیں۔ کس چیز کا میں اور آپ مل کر رونا روئیں گے؟ آپ نے الیکٹریسٹی کی بات کی،
آئی تھنک وہ زمانہ آ رہا ہے، دیکھو پاکستان کو اس میں ہونا چاہیے تھا. دیر از گوئنگ ٹو بی این ابنڈنس آف الیکٹریسٹی ان دا ورلڈ ان دا نیکسٹ 10 years. کیسے ابنڈنس ہوگی؟ سلیکان سب سے زیادہ چیپ پروڈکشن آف الیکٹریسٹی کے اعتبار سے. ایسے سلیکان پینلز اب آ رہے ہیں جن کو کپڑے کی طرح آپ چھتوں پر بچھا دیں اور ان کو کنیکٹ کر دیں. چیپسٹ فارم آف الیکٹریسٹی وہاں سے ملے گا. ایبنڈنس ہے. ہم کہاں، ہم کول کو اپنے کول کو نہیں نکال سکے. آپ دیکھیے انجم نثار صاحب اور میرے دوستوں، ہم نے ساہیوال کے اندر امپورٹڈ کول کی انڈسٹری وہ لگا دی، پاور پلانٹ. کمال ہے یار. کوئی پوچھے کہ کول کو ٹرانسپورٹ کرنا، امپورٹ کرنا، کراچی سے ساہیوال لانا، اس کے مقابلے میں کتنا اچھا ہوتا کہ کراچی میں ہی لگا دیتے اگر امپورٹڈ کول پر لگانا تھا. اٹ از ایزیئر ٹو ٹرانسپورٹ الیکٹریسٹی آن اے گرڈ دین کول. کین یو امیجن؟ کامن سینس. مطلب جن لوگوں نے یہ فیصلے کیے ان کے وہ کہاں گئے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یار اتنا فولش فیصلہ کہاں پر ہوا اور کیسے ہوا. تو میں آپ سے ایک دوسری بات، ایگریکلچر کی آپ نے بات کی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایگریکلچر بھی ایبنڈنس کی طرف جا رہا ہے. نیدرلینڈز جیسا چھوٹا ملک، ذرا سا انڈیکیٹرز لیں، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے لوگ ادھر ادھر ذرا نظر ڈالو کہ پاکستان سے 16 گنا چھوٹا ملک دنیا کا سیکنڈ بگیسٹ ایکسپورٹر آف فوڈ ہے. ناٹ بیکاز آف کاپی رائٹڈ ٹیکنالوجی بٹ جسٹ بیکاز آف ورٹیکل فارمنگ، سمپل ٹیکنالوجیز. وہ ایسا ملک جس کے اوپر پانی کی قلت تھی اس نے دنیا کو لیڈ کر دیا اسرائیل نے آن ڈرپ اریگیشن وغیرہ، کنزرویشن آف واٹر، بغیر سوئل کے گڈس پروڈیوس کرنا. تو نیدرلینڈز جیسا 19 گنا پاکستان سے چھوٹا ملک دنیا کا سیکنڈ بگیسٹ ایکسپورٹر آف فوڈ ہے. تو لہٰذا آپ کے لیے تو ایبنڈنس ہی ایبنڈنس ہے. یہ صرف انٹلیکٹ کی بات ہے، انٹلیکٹ ہی کو پروموٹ کرنا ہے، آئیڈیاز دماغ سے. یہ زمانہ اب نیچرل ریسورسز کا نہیں ہے. ویلتھ نکل آئے، سارے مڈل ایسٹ میں ویلتھ ہے مگر دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں ان کا شمار نہیں ہے. یہ ویلتھ والا نیچرل ریسورسز کا زمانہ نہیں ہے، ہیومن ریسورسز کا. آپ جیسے انٹیلیجنٹ لوگوں کا زمانہ ہے کہ آپ فٹ ہو جائیں. آپ جیسے لوگوں کا زمانہ ہے جہاں مگر آپ کو میں کیا کہوں کہ جب 2 کروڑ 20 لاکھ بچے ہی باہر ہیں تو جو انٹیلیجنشیا آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کو آپ یوز نہیں کر پاتے. دوسری بات، میں آخری بات آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ پاپولیشن گروتھ از این ایشو وچ ڈیمانڈز دا فیکٹ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو پاکستان کو ایسے ہینڈل کرنا چاہیے کہ اس وقت 90 لاکھ پریگننسیز ہوتی ہیں پاکستان میں ایک سال میں. 50 لاکھ اس میں سے، ویری امپورٹنٹ فگر یہ آپ کے لیے بالکل سم تھنگ ٹو ٹیک ہوم. 50 لاکھ پریگننسیز آر انوانٹیڈ. مگر کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ان کو کانٹراسیپٹیوز مل نہیں پاتے. اور گورنمنٹ کی آؤٹ ریچ جو ہے وہ 37% لوگوں تک ہے، اور ہم اور گاہک تیار کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ بچے کم پروڈیوس کرو. جو گاہک تیار ہے بچے کم پروڈیوس کرنے کے لیے، اس تک ہم وہ چیز ہی نہیں پہنچاتے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کر سکے. تو یہ باٹل نیکس ہیں، یہ وہ پیراڈائم شفٹس ہیں جن کی ضرورت ہے. اور اس وجہ سے خواتین و حضرات، میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذمہ داری اٹھائیں اس ملک کی. ہر فرد آپ میں سے سوچے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. یہ کوئی خیرات نہیں مانگ رہے ہم، یہ آپ کی سیلف پریزرویشن کی بات ہے. آپ سوچیں، بی افیکٹو، کس انداز سے آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، بٹ کنٹریبیوٹ ٹو دا نیشنل ویلتھ آف انٹلیکٹ. اور کنٹریبیوٹ اس بات پر کریں کہ آپ نے ملک کا راستہ ٹھیک کرنا ہے. صرف یہ سوچ لینا کہ جی میں 1000 لوگوں کو امپلائمنٹ دیتا ہوں تو لہٰذا میں نے ملک کی خدمت کر دی، اس وقت یہ آرگومنٹ نہیں چلنا چاہیے. It has to be more than that. تو with the hope that all of you will register، کچھ میری باتیں آپ کے یہاں رجسٹر کریں گی اور کچھ وہ جذبہ جو پاکستان بنانے کا کے وقت تھا اس کا کچھ اشیر ہم لوگوں کے اندر پاکستان بچانے کے اعتبار سے اور پاکستان کو پھر سے مستحکم کرنے کے اعتبار سے آنا چاہیے. جذبے کے بغیر نہیں بنے گی قوم. تھینک یو جناب. السلام علیکم.